اجمیر جو ایک تاریخی اور روحانی شہر ہے، یہ شہر اپنی درگاہوں، مسجدوں اور قدیم عمارتوں کے لیے مشہور ہے، لیکن اس شہر کے ایک علاقے میں ایک پرانے مکان سے متعلق کہانی کئی نسلوں سے سنائی جا رہی ہے۔ یہ کہانی ایک مسلم ہسبینڈ اور وائف کی ہے، جس میں شوہر کا نام احمد اور بیوی کا نام صاحبہ تھا۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا خوفناک اور بھیانک حادثہ ہوا جس نے ان کی پوری زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ احمد جو ایک نیک دل اور دیندار شخص تھا، جو اجمیر شہر کی ایک مسجد میں امامت کرتا تھا، ان کی بیوی صاحبہ ایک خوبصورت، نیک دل اور محنتی عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اپنی سادہ مگر خوشحال زندگی میں بہت خوش تھے۔ شادی کے کچھ سال بعد احمد نے اجمیر کے ایک پرانے علاقے میں ایک مکان خریدا۔ یہ مکان کافی پرانا تھا اور دیکھنے میں بھی بھیانک لگ رہا تھا، لیکن احمد اور صاحبہ نے اپنی محبت اور محنت سے اسے ایک خوبصورت گھر بنا دیا، لیکن دونوں اس بات سے بالکل انجان تھے کہ یہ مکان ان کی زندگی کو ایک خوفناک خواب میں بدل دے گا۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد صاحبہ کو اپنے گھر میں کچھ عجیب و غریب چیزیں محسوس ہونے لگی۔ پھر ایک رات جب وہ سو رہی تھی، تبھی اسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی اس کے کمرے میں چل رہا ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ صاحبہ بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ احمد نے اسے تسلی دی کہ یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد صاحبہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تبھی اچانک سے برتن خود بخود نیچے گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ بری طرح سے گھبرا گئی، لیکن اس نے اس بات کا ذکر اپنے ہسبینڈ سے بالکل بھی نہیں کیا تاکہ انہیں فکر نہ ہو۔ لیکن دن بدن یہ عجیب و غریب گھٹنائیں بڑھنے لگی۔ کبھی رات کو اچانک سے کسی کے چلنے کی آوازیں آتی تو کبھی دروازہ خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگا۔ چند دن بعد احمد کو بھی یہ عجیب و غریب چیزیں محسوس ہونے لگی۔ رات کو جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی اس کے کمرے میں کھڑا ہو کر کے اسے گھور رہا ہے۔ جب انہوں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ان عجیب و غریب واقعات سے دونوں میاں بیوی خوف زدہ رہنے لگے، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب احمد نے محلے میں رہنے والے بزرگوں سے اس مکان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس مکان میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام عابدہ تھا۔ عابدہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بدنام عورت تھی جو مردوں کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا کر کے ان کی زندگی برباد کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن محلے کے لوگوں نے اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا۔ اس کے بعد شرمندگی اور غصے میں آ کر کے عابدہ نے خودکشی کر لی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے بد دعا دی تھی کہ اس کی روح ہمیشہ اسی مکان میں رہے گی اور جو بھی اس مکان میں آ کر کے رہے گا وہ اسے سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ پھر ایک رات احمد اور صاحبہ سو رہے تھے، تبھی اچانک سے کمرے میں ایک زوردار آواز سنائی دی۔ اچانک سے دونوں کی آنکھ کھل گئی، تبھی انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں ان کے سامنے ایک خوفناک عورت کھڑی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھی اور کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ احمد اور صاحبہ کو غصے سے گھور کر کے دیکھ رہی تھی اور چیخ چیخ کر کے کہہ رہی تھی کہ یہ مکان میرا ہے، اس لیے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ صاحبہ ڈر اور خوف سے زور زور سے چیخنے لگی۔ تبھی احمد نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ آیت پڑھنے لگا، وہ عورت دھواں بن کر کے غائب ہو گئی۔ لیکن اس واقعے سے دونوں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد احمد نے اس عورت سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک مولانا سے کانٹیکٹ کیا۔ تب اس مولانا نے بتایا کہ تمہارے گھر میں ایک عورت کی روح بھٹکتی ہے۔ اس کے بعد اس مولانا نے ان کے گھر میں جا کر کے پڑھائی شروع کی۔ کافی گھنٹوں کی پڑھائی کرنے کے بعد عابدہ کی روح اس کے سامنے ظاہر ہو گئی اور چیخ چیخ کر کے کہنے لگی کہ مجھے آزاد کر دو، میں اس گھر میں قید ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ مولانا صاحب نے عابدہ سے کہا کہ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گی اور لوگوں کو پریشان کرنا بند کر دے گی تو اسے سکون مل جائے گا۔ یہ سن کر کے عابدہ کی روح نے دھیرے دھیرے چیخنا بند کر دیا اور مولانا سے کہا کہ میں جا رہی ہوں، لیکن میری کہانی لوگوں کو ضرور بتانا تاکہ وہ میری طرح گناہ نہ کرے۔ عابدہ کی روح کے جانے کے بعد احمد اور صاحبہ نے سکون کی سانس لی۔ عابدہ کی کہانی نے انہیں یہ سبق دیا کہ گناہ اور برے کام صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ عابدہ کی روح کے آزاد ہونے کے بعد احمد اور صاحبہ کی زندگی پھر سے خوشحال ہو گئی۔ یہ کہانی اجمیر کے لوگوں میں آج بھی مشہور ہے
اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قرآن اور دعا کی برکت سے ہر مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ایسی ہی سچی اور اسکرپٹڈ کہانی لے کر کے آتے رہیں گے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔